السلام علیکم ویورز، میں ہوں ملک ایسر اور میری آج کی ویڈیو میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ سیلریڈ پرسن ٹیکس ایئر 2020 کی انکم ٹیکس ریٹرن کیسے فائل کریں گے اور ایف بی آر نے سیلریڈ پرسن کے فارم میں کیا چینجز کی ہیں۔ ویورز، میرا سیلریڈ پرسن سے مراد ہر وہ شخص ہے جس کی انکم سیلری سے آتی ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ بینکر ہو، گورنمنٹ امپلائی ہو یا پرائیویٹ امپلائی ہو، اسکول گورنمنٹ اسکول میں ٹیچر ہو یا پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر ہو، یہ سب ان لوگوں کے لیے ہے جو سیلری سے اپنی انکم کماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ ہم پینشنر کی بھی بات کریں گے کہ پینشنر اس ویڈیو میں بتاؤں گا ان کے بارے میں بھی کہ وہ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن کیسے فائل کریں گے۔ تو ویورز، اور اس کے علاوہ ہم ایک اور چیز ڈسکس کریں گے کہ سیلریڈ پرسن کا فارم جو ہے وہ لاسٹ ایئر ایف بی آر نے متعارف کروایا تھا، نیا فارم جو الگ سیلریڈ پرسن کے لیے ہی تھا، لیکن اس میں ایک لمیٹیشن تھی کہ اس میں آپ اپنے ایسٹس کو ڈکلیئر نہیں کر پا رہے تھے، تو زیادہ تر سیلریڈ پرسن نے نارمل ریٹرن والا فارم فل کرتے ہوئے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کی تھی۔ تو اس دفعہ ایف بی آر نے اس لمیٹیشن کو دور کر دیا ہے اور آپ اپنا فارم جو ہے وہ سیلریڈ پرسن والا ہی فارم فل کر کے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کر سکتے ہیں، تو آپ کو نارمل ریٹرن والا فارم اوپن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ویورز، اب آتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے امید ہے کہ اگر آپ نئے ہیں تو آپ نے اپنا این ٹی این بنانا ہے۔ اگر آپ این ٹی این بنا چکے ہیں تو آپ کے پاس آپ کا لاگ ان آئی ڈی اور پاسورڈ ہوگا، اگر نہیں بنایا تو آپ اپنا این ٹی این بنائیں، ساتھ ہی آپ کو لاگ ان آئی ڈی پاسورڈ مل جائے گا۔ تو اگر آپ نے این ٹی این نہیں بنایا تو آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں نے این ٹی این کا طریقہ بتایا، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ این ٹی این بنانے کے بعد اور لاگ ان آئی ڈی پاسورڈ حاصل کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر اپنا لاگ ان آئی ڈی جو آپ کا سی این آئی سی نمبر ہی ہوگا وہ آپ نے یہاں پر انٹر کرنا ہے۔ آئی ایس پر آ کر آئی ایس پر آنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ اگر کوئی نیا یوزر ہے تاکہ اس کو پتہ لگ جائے، آپ نے سب سے پہلے ایف بی آر سرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایف بی آر آپ نے گوگل پر لکھنا ہے، ایف بی آر سمبل لکھ کے آپ کے سامنے یہ ایف بی آر کی مین ویب سائٹ سب سے اوپر آ جائے گی، آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے۔ یہ ایف بی آر کی مین ویب سائٹ آ گئی، یہاں پر لیفٹ سائڈ پر یہ جو آپ کو انکم ٹیکس آئی ایس کا لوگو نظر آ رہا ہے، آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے اور یہ آپ آئی ایس پر آ گئے، ٹھیک ہے۔ اس کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہوئی تو۔ یہاں پر آپ اپنا سی این آئی سی نمبر لکھ دیں گے، جو آپ کا سی این آئی سی نمبر ہوگا وہ ہی آپ کا رجسٹریشن نمبر ہوگا۔ تو اب آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے، اپنا پاسورڈ انٹر کرنا ہے جو آپ کا ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کو لاگ ان کر لینا ہے۔ جیسے ہی آپ لاگ ان کریں گے آپ کے سامنے یہ انٹرفیس ہوگا، آپ نے اس ونڈو کو فی الحال کلوز کر دینا ہے کیونکہ یہ آپ کے پروفائل میں بینک نمبر اپڈیٹ کرنے کا، بینک اکاؤنٹ نمبر اپڈیٹ کرنے کا وہ کہہ رہے ہیں، تو آپ فی الحال اس کو اسکپ کر دیں، اس کو، یا آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اپڈیٹ کر دیں۔ تو پھر آپ نے کیونکہ سیلریڈ پرسن کی ریٹرن فائل کرنی ہے، آپ نے ڈکلیریشن پر آ کر سیلری ریٹرن فار انڈیویجولس پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ یہاں سے آپ نے پیریڈ پر کلک کر کے 2020 ایئر جو ہے وہ سرچ کر لینا ہے اور اس کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد ویورز یہ فارم آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا سیلریڈ پرسن کا۔ تو یہاں پر آپ کو ڈفرینٹ سورسز آف انکم بھی دکھائی دیں گے، ٹیکس چارجیبل بھی دکھائی دے گا اور ویلتھ اسٹیٹمنٹ بھی دکھائی دے گا۔ اس کا سب کا مقصد میں آپ کو ویڈیو میں ہی بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ نے آ جانا ہے امپلائمنٹ پر اور سیلری پر۔ یہاں پر آپ نے اپنی سال کی ٹوٹل سیلری جو ہے وہ انٹر کرنی ہے، 6 لاکھ۔ لیٹ سے کہ ہم کہہ لیتے ہیں کہ 6 لاکھ ہماری سال کی بیسک سیلری ہے، یہ میں نے بیسک سیلری لکھی ہے وداؤٹ الاؤنسز۔ اب جو سال میں آپ نے الاؤنسز آپ کو ملے، لیٹ سے کہ آپ کو منتھلی الاؤنس جو ہے وہ 20,000 ملتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا ٹوٹل سالانہ جو ہے الاؤنس ہو گیا وہ پھر آپ کا 2,40,000 12 مہینوں کا الاؤنس ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی انکم 6 لاکھ اور 2,40,000 8,40,000 ٹیکسیبل ہے۔ اب اس میں سے اگر آپ کا کوئی میڈیکل الاؤنس ہے جو ایگزام فرام ٹیکس ہے تو آپ اس کو یہاں پر انٹر کر سکتے ہیں، جیسے کہ 40,000 میڈیکل الاؤنس جو ہے وہ 10% بیسک سیلری کا ایگزام فرام ٹیکس ہوتا ہے، تو وہ 40,000 آپ کا میڈیکل الاؤنس ہو گیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ میں نے یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کیا ہے، بیسیکلی 6,40,000 آپ کی ٹوٹل انکم ہے، جس میں سے 40,000 ایگزام فرام ٹیکس ہے جس پر کوئی ٹیکس نہیں ہے، 8 لاکھ ایسی انکم ہے جس پر آپ کا ٹیکس کیلکولیٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔
اب ویورز آتے ہیں ادر سورسز پر. ادر سورسز پر آپ کے نے اگر بہبود سرٹیفکیٹ، پروفٹ آن ڈیٹ ہے. پروفٹ آن ڈیٹ مطلب اگر آپ کا سیونگ اکاؤنٹ ہے اس پر آپ کو پروفٹ ملتا ہے، یا کوئی ایسی انکم ہے جس پر آپ کو پروفٹ ملتا ہے، یا کوئی اور ایسی انکم ہے، تو آپ اس کو ادر ریسیٹ میں انٹر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے اس طرح کہیں سے بھی آپ پروفٹ کما رہے ہو یہاں پر آپ نے اس کو لکھنا ہے. اس پر بھی میں ایک سیپریٹ ویڈیو بناؤں گا. اس ویڈیو میں میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، تو میں اس کو زیادہ ایکسپلین نہیں کر سکتا. تو اگر اب ہم پینشنر پر آتے ہیں کہ پینشنر حضرات اپنی انکم ٹیکس ریٹرن کیسے فائل کریں گے، تو پینشنر حضرات نے سیلری و انکم میں نہیں ڈالنی اپنی انکم، بلکہ انویٹی یا پینشن یہاں پر اپنی انکم ڈالنی ہے. لیٹ سے کہ ان کی انکم جو ہے وہ 7 لاکھ ہے، اور 7 لاکھ وہ ایگزمپٹ والے کالم میں بھی ڈالیں گے کہ 7 لاکھ پر کوئی ٹیکس نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کی ٹیکسیبل اماؤنٹ سبجیکٹ ٹو نارمل ٹیکس جو ہے وہ 0 ہوگی، یعنی کہ اس پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. تو فی الحال میں اس کو ریموو کر رہا ہوں. تو امید ہے کہ پینشنرز کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اس کے بعد بھی فارن سورس یا ایگریکلچرل سورس، اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو ملک سے باہر ہے، بھائی بہن، بیٹا بیٹی، اور وہ آپ کو ریمیٹنس کی صورت میں بینکنگ چینل کے تھرو پیسے بھیجتے ہیں، تو آپ اس کو یہاں پر انٹر کر سکتے ہیں. آپ نے 1 لاکھ لیٹ سے کہ آپ کے پاس سال کے دوران میں آیا، اور 1 لاکھ ٹوٹل جو ہے وہ ایگزمپٹ فرام ٹیکس ہوگا. آپ نے سیکنڈ کالم میں بھی اس کو لکھ لینا ہے تاکہ آپ کی اماؤنٹ سبجیکٹڈ ٹو نارمل ٹیکس جو ہے وہ 0 ہو. اس کے بعد بھی اگر آپ کی کوئی ایگریکلچرل سورس انکم ہے، اگر ایگریکلچرل سورس انکم ہے تو آپ اس کو یہاں پر لکھ سکتے ہیں. 2 چیزوں کا پھر آپ نے خیال رکھنا ہے اگر آپ ایگریکلچرل سورس انکم میں ڈالتے ہیں. ایک چیز یہ کہ آپ نے پروونشل ٹیکسز پے کیے ہوں. دوسرا، اگر آپ کا یہاں پر ایف بی آر میں اس کا کوئی ٹیکس نہیں ہوگا، لیکن آپ نے ان کیس پروونشل ٹیکس پے کیا ہو تو. سیکنڈ، اگر آپ ایگریکلچرل انکم جو ہے وہ یہاں پر شو کرتے ہیں تو آپ کے ایسٹس میں ایگریکلچرل لینڈ بھی ہونی چاہیے. اگر یہاں پر آپ انکم شو کر رہے ہیں اور ایگریکلچرل لینڈ نہیں ہے تو آپ یہاں پر وہ شو نہ کریں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ویورز آپ آ جائیں یہاں پر. میں فارن سورس سے بھی فی الحال یہ اماؤنٹ ریموو کر رہا ہوں. تو آپ نے جو آپ کی ٹیکسیبل انکم ہوگی آپ نے وہ یہاں پر لکھتے جانا ہے. ٹھیک ہے، جو بھی انکم ہوگی آپ نے ان سورسز میں لکھ دینا ہے. اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے ٹیکس چارجیبل پر. ٹیکس چارجیبل بیسکلی آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کتنا کمایا، اس کی ایک سمری دے دیتا ہے یہاں کمپیوٹیشن میں. آپ دیکھیں کہ 8,40,000 آپ کی سیلری کی انکم ہے، جس میں سے 40,000 ایگزامپٹ فرام ٹیکس، اور 8 لاکھ آپ کا ٹیکسیبل انکم ہے جس پر آپ کا 10,000 ٹیکس ہے. تو نارملی کیونکہ آپ سیلریڈ پرسن ہیں اور آپ کا سارا ٹیکس آپ کا امپلائر آپ کا کاٹ رہا ہوتا ہے، تو آپ کو دوبارہ پے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس بات سے ڈرنا نہیں ہے کہ آپ نے یہاں پر کچھ پے کرنا ہے. آپ یہاں پر دیکھیں آپ کا ایڈمیٹڈ ٹیکس جو ہے وہ 10,000 آ رہا ہے. تو کیونکہ آپ کے امپلائر نے آپ کا ٹیکس ڈیڈکٹ کر لیا ہے آلریڈی، آپ نے اپنے امپلائر سے ٹیکس ڈیڈکشن سرٹیفکیٹ لے لینا ہے، اور اس کو پھر آپ نے ٹیکس ڈیڈکشن سرٹیفکیٹ پہ آپ کا مینشن ہوگا کہ آپ کا اتنا ٹیکس جو ہے وہ آلریڈی کٹا ہوا ہے. تو آپ نے اس کو یہاں پر 10,000 سرٹیفکیٹ کے مطابق جو ویلیو ہوگی آپ نے اس کو یہاں پر انٹر کر لینا ہے، اور وہ ایگزیکٹ ایکول ہوگی جتنا آپ کا سال کا ٹیکس بنتا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ آپ کا 10,000 آپ نے یہاں پر کلیم کر لیا. اب کمپیوٹیشن میں آپ واپس آئیں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ 10,000 آپ کا ود ہولڈنگ ٹیکس ہو گیا، اور ایڈمیٹڈ ٹیکس سے آپ کی ویلیو جو ہے وہ ختم ہو گئی، یعنی کہ اب آپ کو کچھ بھی پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ ویورز آپ اور بھی یہ ود ہولڈنگ ٹیکسز ہیں، ان پر میں ایک سیپریٹ ویڈیو بناؤں گا ڈیٹیلڈ میں، تاکہ آپ کو سارے وہ ٹیکسز آپ کلیم کر سکیں، تاکہ آپ کا ریفنڈ بن سکے، اور ریفنڈ آپ کو مل بھی سکتا ہے. اس کے علاوہ ویورز کیونکہ ہم جو ہے وہ اس ٹیچرز کی بات کر رہے تھے کہ ٹیچرز کو ٹیکس ریبیٹ ملتا ہے 25%. تو ان کا ٹیکس ریبیٹ جو ہے 10,000 کا 25% آپ نکالیں تو یہ آپ کا 10,000 کا 2500 آپ کا 2,500 روپے جو ہے وہ آپ کا ٹیکس ریبیٹ بن جائے گا. کیلکولیٹ پر آپ نے کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے، 2500 آپ کا ٹیکس ریبیٹ ہو گیا. یہ آپ نے یہاں پر ٹیکس ریبیٹ لے لیا 2500 کا. اب آپ کمپیوٹیشن میں جائیں تو اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ ٹیچرز جو ہیں ان کا ٹیکس چارجیبل کتنا بنا،
$75,700 $7,500 اور ان کا 2500 جو تھا ٹیکس ڈیڈکشن ان کو مل گئی، ریبیٹ مل گیا۔ باقی کا جو 7500 ہے وہ ان کے امپلائر نے کاٹ لیا ہوگا، تو آپ نے یہاں پر اگر انہوں نے 10,000 کاٹا ہے تو آپ 10,000 لکھیں، اور اگر 75,000 آپ کے امپلائر نے کاٹا ہے تو یہاں آپ 75,000 کر دیں، ٹھیک ہے۔ ٹیچرز حضرات کے لیے یہ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہوگا۔ تو فی الحال میں اس ٹیکس ڈیڈکشن کو جو ہے وہ ریموو کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ ٹیچرز کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اب انہوں نے کیا کرنا ہے۔ کمپٹیشن میں جائیں تو اب آپ کا ٹیکس ایڈمیٹڈ ٹیکس یہاں پر کچھ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، آپ کا سارا کا سارا امپلائر نے کاٹ لیا ہوگا تو آپ کو پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب آپ یہاں پر ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں آ جائیں۔ ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، پرسنل ایسٹس پر آنا ہے۔ پرسنل ایسٹس میں آپ کے جتنے بھی ایسٹس ہیں سب آپ نے ایڈ کر لینے ہیں، جتنی پراپرٹیز ہیں، جتنا بھی کوئی ایسٹس ہیں آپ نے سب ایڈ کرنے ہیں، جیسے کہ ایگریکلچرل لینڈ ہوگی، کمرشل ریزیڈنشیل یا یہ انڈسٹریل پراپرٹی ہوگی وہ ایڈ کر لینی ہے، بزنس کیپٹل کسی کیپٹل میں انویسٹمنٹ ہے وہ ایڈ کر لینا ہے، اکوپمنٹ اگر کوئی ہے پاس تو وہ ایڈ کر لینا ہے، اینیمل وغیرہ ہے، کتا بلی گائے بھینسیں اگر آپ نے پالے ہوئے ہیں تو وہ آپ نے یہاں پر لکھ لینے ہیں، بینک اکاؤنٹ، انویسٹمنٹ ہے کوئی بینک اکاؤنٹ، سیونگ اکاؤنٹ، کرنٹ اکاؤنٹ، سرٹیفکیٹس، ڈیبینچرز، شیئرز میں انویسٹمنٹ ہے، انشورنس پالیسی ہے یا کوئی اور انویسٹمنٹ ہے، اس کو آپ نے یہاں پر انٹر کر لینا ہے۔ انٹر کرنے کے لیے آپ نے پلس کے نشان پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پر کمپلیٹ IBN نمبر لکھ دینا ہے آپ نے، اور یہاں پر بینک کا نام وغیرہ یا جتنی ڈیٹیل آپ پرووائڈ کر سکیں آپ نے پرووائڈ کر دینی ہے۔ تو اس طرح آپ نے بینک اکاؤنٹ ایڈ کر لینا ہے۔ لیٹ سے کہ میں کہتا ہوں میرے اکاؤنٹ میں جو 30 جون 2020 کا بیلنس ہے وہ 4 لاکھ روپے ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے ایسٹ ایڈ کر لیا۔ اس کے علاوہ میں ایک لیٹ سے ایک ریزیڈنشیل پراپرٹی کہہ دیتا ہوں کہ میرے پاس میرے نام پر ایک ہاؤس ہے، یہ اس کا ایڈریس ہے، اور ایک کنال کا وہ جو ہے وہ ہاؤس ہے، اس کا میں نے لکھ دیا اور اوکے پر آپ نے کلک کر دینا ہے، اور یہاں پر اس کی پرچیز ویلیو آپ نے انٹر کرنی ہے۔ لیٹ سے کہ میں کہتا ہوں پرچیز ویلیو اس کی 40 لاکھ ہے جو میں نے پرچیز کیا تھا 2010 میں، ٹھیک ہے۔ اس کی بھی میں لاجک آپ کو بتاؤں گا کہ 2010 میں نے کیوں کہا۔ اب ویورز آ جائیں آپ، اگر آپ کا کوئی موٹر وہیکل ہے، اس کے علاوہ کوئی گاڑی یا موٹر سائیکل ہے تو آپ نے اس کو یہاں پر پلس کے نشان پر کلک کر کے اس کا رجسٹریشن نمبر اور میک ماڈل وغیرہ یہاں پر کانٹینٹ میں آپ نے دے دینا ہے اور اوکے پر کلک کر دینا ہے۔ یہاں پر اسی طرح وہ موٹر وہیکل بھی ایڈ ہو جائے گی۔ آپ ایک سے زیادہ اکاؤنٹس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں، ایک سے زیادہ پراپرٹیز کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں، جتنی چاہے مرضی پراپرٹیز آپ ایڈ کر لیں، جتنی بھی آپ کے نام پر ہیں، بس پلس کے نشان پر آپ کلک کرتے جائیں گے اور ایڈ کرتے جائیں گے۔ پریشیس پوزیشن آپ کا کوئی جولری یہ ہے یا گولڈ ہے، سونا چاندی وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو یہاں پر انٹر کر لینا ہے۔ اسی طرح پلس کے نشان پہ کلک کر کے جتنا بھی ہوگا آپ مینشن کر دیں گے کہ اتنا تولہ ہے میرے پاس، اس ڈسکرپشن میں دے دیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کا تولہ وغیرہ لکھ دیں گے ساتھ، گولڈ ہے یا جیولری ہے اور اتنا تولہ ہے، تولہ مینشن کر دیں گے، اور اس کو پھر اس کی جو قیمت ہوگی اس کو یہاں پر آپ لکھ دیں گے۔ ہاؤس ہولڈ افیکٹ میں آپ کے فریج AC TV شیوی فرنیچر وغیرہ ہوگا آپ کے پاس تو آپ اس کو یہاں پر اس کی مالیت جو ہے وہ انٹر کر سکتے ہیں۔ کیش بزنس، نان کیش بزنس، آپ کے کیش ان ہینڈ، اگر آپ کے گھر میں کوئی کیش پڑا ہے تو آپ اس کو یہاں پر انٹر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ نے اپنے ایسٹس کو ایڈ کر لینا ہے۔ ایڈ کرنے کے بعد ویورز جب آپ ایسٹس کو ساری ویلیوز لکھ دیں گے تب آپ نے ریکنسلیشن آف ایسٹس پر آنا ہے۔ یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے نیٹ ایسٹ پریویس ایئر ایسٹس کی ویلیو بتانی ہے۔ اب جیسے کہ میں نے آپ کو یہاں پر بتایا تھا کہ 40 لاکھ آپ کا جو ہے 2010 میں خریدی تھی۔ لیٹس سے کہ اب یہ جو میرا بینک اکاؤنٹ ہے اس میں 30 جون 2019 یعنی کہ پچھلے سال میرا بیلنس 2 لاکھ روپے تھا، تو مطلب اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ 40 لاکھ اور 2 لاکھ اس میں سے 42 لاکھ جو ہے وہ ان کا تعلق جو ہے وہ پریویس ایئر سے تھا، تو میں یہاں پر کیا لکھوں گا، نیٹ ایسٹ فرام پریویس ایئر جو ہے وہ 42 لاکھ ہے،
ٹھیک ہے، یہ میں نے 42 لاکھ لکھ دیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کے ایسٹ میں جو انکریز آیا ہے وہ 2 لاکھ کا آیا ہے، مطلب کہ سال کے دوران آپ نے بچت کتنی کی ہے؟ 2 لاکھ کی۔ اب آپ کیا کریں گے؟ ریکنسلیشن میں جب آئیں گے، سب سے پہلا کام تو آپ نے یہ کر لیا۔ دوسرا آپ نے ان فلوز کو انٹر کرنا ہے، ان فلوز جہاں جہاں سے آپ نے پیسے کمائے۔ سب سے پہلے آپ نے، کیونکہ سیلریڈ پرسن ہے، آپ نے کتنا کمایا؟ 8,40,000۔ یہ آپ یہاں کمپیوٹیشن میں جائیں نا تو آپ کو یہاں پر سارے سورسز کی نظر آئے گی۔ تو 8,40,000 آپ نے جو ہے وہ کمایا ہے، جس میں سے آپ نے یہاں پر ریکنسلیشن میں 8 لاکھ کو انٹر کرنا ہے، جو سبجیکٹڈ ٹو نارمل ٹیکس ہے، جو ہم نے لکھی تھی۔ سبجیکٹڈ ٹو نارمل ٹیکس جو ہے وہ 8 لاکھ ہے، اور ایگزیمپٹ فرام ٹیکس ہماری کتنی ہے؟ 40,000۔ ٹھیک ہے، اس 40,000 کو آپ نے یہاں پر لکھنا ہے سیکنڈ میں۔ اسی طرح اگر فارن ریمیٹنس ہو آپ کی تو آپ نے اس کو یہاں پر انٹر کرنا ہے، اور فارن ریمیٹنس کو جب آپ سورسز میں شو کریں گے تو دونوں کالمز میں آپ لکھیں گے، یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ آپ کا ان فلو کتنا ہے؟ 8,40,000، جس میں سے 2 لاکھ تو آپ کے ایسٹس میں انکریز آ گیا، باقی کا 6,40,000 آپ نے کہاں کیا؟ آؤٹ فلو بتانا ہے آپ نے۔ ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے، ایک کمایا ہے آپ نے، اب وہ کہاں کہاں پہ لگایا یہ آپ بتائیں گے۔ 2 لاکھ تو آپ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس سیو ہے، باقی کا 6,40,000 کہاں ہے؟ آپ یا تو اس کو اب بتائیں گے کہ میں نے یہ کیا کر دیا؟ ایکسپینس آؤٹ کر دیا۔ لیٹس سے کہ یہاں پر آپ یا تو 6,40,000 سارے کے سارا ایکسپینس آؤٹ کر دیں، یا چاہیں تو ایکسپینسز کو منیمائز کر دیں، کہ میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ ایکسپینسز کو منیمائز کر دیں، اور یہاں پر آپ ایسٹ کو جو ہے وہ 2,40,000 سے مزید انکریز کر دیں۔ آپ کیش ان ہینڈ جو ہے وہ 2,40,000 مزید جو ہے وہ اپنے ایسٹ میں انکریز کر دیں، یہ آپ کو فیوچر میں بینیفٹ دے گا۔ اب آپ ریکنسلیشن میں دوبارہ آئیں تو آپ نے 0 ہو گیا ویلیو، ان ریکنسائلڈ اماؤنٹ 0، یعنی کہ 8,40,000 جو آپ نے کمایا وہ آپ نے بتا دیا کہ 4,40,000 آپ کے پاس سیو ہے، یعنی کہ ایسٹس میں ایڈ ہو گیا، اور 4 لاکھ آپ کا ایکسپینس آؤٹ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب آپ کے پاس اور مزید جو ہے وہ ان ریکنسائلڈ اماؤنٹ نہیں ہے، جس کا آپ نے ابھی تک نہیں بتایا کہ یہ کہاں سے آئی اور کہاں گئی۔ تو ویورز، یہ تھی سیلریڈ پرسن کی انکم ٹیکس ریٹرن۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس سے پہلے میں آپ کو وہ بتا دوں کہ آپ نے سبمٹ کیسے کرنی ہے۔ آپ یہاں پر پھر جب آپ ورکنگ کمپلیٹ کر لیں گے، آپ نے ویریفیکیشن پر کلک کرنا ہے، اور یہاں سے 4 ڈیجٹ کا پن جو آپ کو لاگ ان کے تھرو NTN بنانے کے تھرو ملا تھا، میسج پر آیا ہوگا، وہ آپ نے یہاں پر انٹر کرنا ہے اور اس کو ویریفائی پن کر لینا ہے۔ جیسے آپ ویریفائی پن کریں گے، یہاں آپ کو نوٹیفیکیشن ملے گا پن کوڈ سکسیزفلی ویریفائڈ۔ ٹھیک ہے، یہاں میں نے کیونکہ پن رانگ انٹر کیا ہے تو یہ رانگ کا ایرر دے دے گا، اور پھر آپ نے جب سکسیزفلی ویریفائڈ ہو جائے گا، پھر آپ نے سبمٹ پر کلک کر کے یس پر کلک کر دینا ہے، تو آپ کی انکم ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ سبمٹ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو ویورز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور میری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے، اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔